इफ्सियों की किताब बाब 2। आज मैं सिर्फ सिखाऊंगा, इसलिए कि आज मैं मुनादी नहीं करूंगा, चूँकि हम मुनादी कलीसिया में बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है ताकि हम कलाम मुक़द्दस को अच्छी तरह जान सकें, इसी तरह हम खुदा की निजात के मंसूबे को समझ सकें। इफ्सियों बाब 2, यहाँ मैं चंद आयात को पढ़ूंगा और फिर हम दुआ करेंगे। आज 4 से शुरुआत करते हैं। क्योंकि खुदा रहम से भरा हुआ है, इसलिए ये फरमाती है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सवाब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सवाब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ ज़िंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। आए दुआ करें। ऐ बाप, हम आज इन सारे हदियाजात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमने इस कमरे में मुख्तलिफ मुकामों से वसूल किए हैं। इसलिए खुदा उन तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे जो इस खिदमत के कामों में हमारी मदद करते हैं। उन तमाम ईमानदारों के लिए जो अपनी दायकियाँ और हदियाजात देते हैं ताकि हम पूरी दुनिया में लोगों तक पहुँच सके, जिन तक पहुँचने के लिए ऐ खुदा तो हमें काबिल बनाता है। इसलिए ऐ खुदा इन तमाम घरानों को बड़ी बरकत, इसलिए तो आसमान के दरीचों को खोल कर अपनी बरकत अता कर अपने कलाम के मुताबिक। ऐ बाप, आज के पैगाम के लिए भी हम आपसे दुआ करते हैं। ऐ बाप, मेरे होठों को छू, इसी तरह अपने लोगों के कानों को, दिमाग और दिल को छू, ताकि हम वो सब सुने जो आज तेरे रूह कुद्दस कलीसिया से फरमाने वाला है। हम ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन और आमीन। मगर खुदा, कोई मसला नहीं कि आपकी ज़िंदगी कितनी ख़राब गुजर रही है, कोई मसला नहीं कि आप कैसे मसाइल से दो चार हैं, कोई मसला नहीं है कितने तारीख सुराखों से रेंग कर गुजर रहे हैं, मगर खुदा जो अपने रहम की दौलत से भरा है, अपनी बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, यानी अपनी बड़ी मोहब्बत की वजह से, हत्ता कि जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो मसीह के साथ ज़िंदा किया और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। मैं आज ऐसी तरक्की की बात करूंगा जो हमें इफ्सियों की किताब में मिलती है। बाब 2, बाब 4, बाब 6 हम पाकीज़गी की तरक्की को देखते हैं। जब आप इफ्सियों की किताब पर मुकम्मल नज़र करते हैं तो आप जानते हैं कि करंथियों, गलीतियों, रोमियों और हत्ता के पालूस रसूल के ज़्यादातर ख़तों की निस्बत इसकी दुरुस्तगी नहीं की गई है, ना ही किसी की मज़म्मत की गई है। इफ्सियों की किताब में पालूस पढ़ने वाले मसीहों को दूसरे ख़तों की निस्बत ज़्यादा बुलंदी पर ले जाता है। बेशक इस वजह से हम इफ्सियों की किताब को तमाम ख़तों की मलका कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें पालूस रसूल के वसीला से एक तरक्की नज़र आती है कि हर मसीही की पाकीज़गी उसकी ज़िंदगी में जो कुछ खुदा करता है कि वसीला से है, यानी जो कुछ आप थे लेकर दोबारा उसकी शबी पर बनाता है। यही पाकीज़गी का मतलब है। 3 ऐसे बड़े मराहल हैं जिनमें से हम सभी गुजरेंगे, और पहला मरहला जिसे हमने अभी पढ़ा है, उसने हमें बिठाया, उसने हमें इकट्ठे बिठाया। यहाँ पर जोर इस बात पर नहीं है कि हम सब, बल्कि इस बात पर कि उसने हमें बिठाया। मसीह यस्सु के वसीला से आसमानी मुकामों पर जब आप बैठने की हालत के बारे में सोचते हैं, बैठना दूसरों के हवाले करना बयान करता है। अगर आपने कभी पुलिस को देखा है, जब वो लोगों को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, वो कहते हैं कि आप अपनी कार से बाहर निकल आए, और बाज़ औक़ात सवाल जो आपका सिलसिला शुरू हो जाता है तो वो ऐसे शख्स से कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाए। जब वो शख्स वहाँ बैठ जाता है तो पुलिस ख्याल करती है कि ये शख्स ठीक है, जिसने अपने आप को मेरे ताबे कर दिया है, और ऐसा शख्स जो कहता है कि मैं नहीं बैठूंगा, तो ऐसे शख्स को हाथ से पकड़कर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर डाल लेते हैं। लेकिन जब हम बैठने के अमल को देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी मर्जी से खुद को दूसरे के ताबे कर देते हैं। और सबसे पहली बात जो हमने सीखनी है अपनी पाकीज़गी की बाबत, वो ये है कि कैसे हमने खुद को यीशु मसीह के ताबे करना है। बस खुद को ताबे कर देना आसान लगता है जब आप कही गई बात से मुत्फिक होते हैं। अगर कोई मुझसे यह कहे कि पास्टर लिंकन, मैं ऐसी बात पर जोर देता हूं कि आप इस पैगाम के बकिया हिस्से की मुनादी भी ज़रूर करें, लेकिन मुझे इसके साथ मसला दरपेश है। इसलिए जब कोई ये कहता है कि जब आप सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर ताबे करना एक मसला बन जाता है। और बाज़ औक़ात कितने लोग चाहते हैं कि खुदावंद वही कहेगा जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। वो अक्सर ऐसे ही करेगा, जिसके बारे में आपकी मर्जी नहीं होती
یا جو کچھ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہی طریقہ ہے جہاں تابع کر دینا آ جاتا ہے۔ اور اس لیے بطور مسیحی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم یسوع مسیح کے اختیار میں خود کو تابع کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ آپ کو ایسی باتیں بتائے گا جن پر ہم ایمان نہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں کرنے کے لیے بتاتا ہے۔ آمین۔ بعض اوقات وہ آپ کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے میری کہانی جانتے ہیں، جیسے کہ میں اپنی شادی کی شروعات میں طلاق یافتہ ہو چکا تھا اور پھر 28 سال کی عمر میں نجات یافتہ ہوا، اور حتیٰ کہ میں اگلے 6 مہینوں تک بالکل نجات یافتہ نہیں لگ رہا تھا، اور پھر خدا نے چند مہینوں بعد مجھ سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اپنی سابقہ بیوی سے شادی کر لو۔ کیا آپ کو یہ فضول بات نہیں لگتی ہے؟ وہ جرمنی میں تھی جب خدا نے وہی بات اس سے بھی وہیں کہی کہ آپ اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر لیں۔ اس لیے میں نے اپنی نجات یافتہ زندگی کے ابتدائی ایام میں ہی خود کو خدا کے تابع کرنا سیکھ لیا تھا۔ حالانکہ آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، لیکن جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق خود کو تابع نہیں کرتے ہیں تو پھر خدا آپ کی زندگی کو مکمل طور پر قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ کرے گا، لیکن آپ ابھی بھی نجات یافتہ تو ہیں، لیکن آپ ایک ضدی بچے بن جاتے ہیں، اور آپ ابھی نجات یافتہ شاید آپ اب بھی آسمان پر جا سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو جانیں کہ خدا مکمل طور پر آپ کی زندگی کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی بیٹھنا اور تابع کرنا نہیں سیکھا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یسوع مسیح نے 5000 کو کھانا کھلایا تھا، عورتوں اور بچوں کے علاوہ، تب اس نے کچھ روٹیاں اور مچھلیاں لے کر ان پر برکت چاہی، اور ان کو روٹیاں اور مچھلیاں دینے سے پہلے، ان کی زندگی میں مکمل طور پر برکت دینے سے پہلے، اس نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس لیے جب خدا کی برکت ان کی زندگی میں آئی اور انہوں نے سیر و کر کھایا، اور حتیٰ کہ ابھی بھی بہت سا کھانا بچ چکا تھا۔ بعض اوقات ہم وہ ساری برکات سے محروم رہ جاتے ہیں جن کی ہماری زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، اور خدا بھی چاہتا ہے ایسی تمام برکتیں ہماری زندگی میں موجود ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی بیٹھنا نہیں سیکھا ہے۔ سنیے، جب آپ صرف بیٹھ جاتے ہیں یہ اچھا لگتا ہے لیکن کیا آپ بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچے کی طرح آپ ان کو بتاتے ہیں کہ وہاں بیٹھ جائیں، اور پھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور 2 منٹ بعد آپ پھر اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات مسیحی ہوتے ہوئے ہم بالکل ایسے ہی کرتے ہیں۔ بیٹھ جانا ایک خود کار عمل نہیں ہے، خود کو تابع کر دینا کوئی خود کار عمل نہیں ہے، اس لیے ایسا کرنے کے لیے آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کوئی خود بخود عمل نہیں ہے، یہ بالکل ایک چھوٹے سے بچے کی مانند جب وہ ہنوز ابھی پیدا ہی ہوتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے، وہ تو حتیٰ کہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اس لیے انہیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بیٹھیں، اور اس طرح مسیح ہوتے ہوئے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے بیٹھے اور کیسے خود کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ اور یہ زندگی میں بڑی بڑی چیزوں کی تبدیلی کی مانند نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مانند ہے، بالکل چھوٹی سی چیزوں کی مانند۔ ہو سکتا ہے خداوند آپ کو کسی پروگرام کو دیکھنے سے منع کرے، اسی طرح صحیح کام صحیح وقت پر ہوتا ہے، کیا بالکل ایسا ہی نہیں ہے؟ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹھیک لگتی ہیں تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ لیکن سنیے، اگر آپ روح القدس کی سنتے ہیں تو پھر یہی موقع ہے خود کو تابع کرنے کا، یعنی کیسے اور کتنی آسانی سے خود کو خدا کے تابع کر دینا ہے۔ لہذا اس پیغام میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، ہمیں بیٹھنا سیکھنا چاہیے، ہمیں خود کو تابع کرنا سیکھنا چاہیے۔ میں اپنی چھوٹی نواسی کے متعلق خیال کرتا ہوں، وہ ابھی فرش کے ہر پار رینگ کر جا سکتی ہے، ابھی وہ یہاں سے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں چلی جاتی ہے، لیکن اس پچھلے ہفتے میں نے نوٹس کیا کہ وہ اچانک رکی اور اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگی۔ اس لیے ترقی پہلے قدرتی ہوتی ہے اور پھر روحانی۔ پہلے اس نے رینگنا سیکھا اور پھر اس نے سیکھا کہ کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ وہ ابھی تک چل نہیں سکتی ہے، لیکن وہ بیٹھ سکتی ہے، اور سب سے پہلی بات جو آپ نے اور میں نے مسیحی ہوتے ہوئے سیکھنی ہے کہ کیسے بیٹھنا اور کیسے خود کو تابع کرنا ہے۔ دیکھیں، بہت دفعہ ہم گزر جاتے ہیں اور ہم خدا کے لیے بڑے عظیم الشان کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے خود کو خدا کے تابع کرنا سیکھا نہیں ہے۔ بے شک ہم خدا کے عظیم مرد و خواتین بن سکتے ہیں، یہ تو بہت اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے سیکھیں کہ خود کو خدا کے تابع کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ترغیب بتاتا ہوں، یہ تھوڑی ڈراؤنی لگتی ہے، لیکن میں کئی بار اس سے پہلے آزما چکا ہوں، جو واشنگٹن ڈی سی میں ہم پر گزری، اور میں اپنے ہی خیالوں میں تصور کر رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر میرے پاس طاقت ہو اور اگر میں لوگوں کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے بدماشیاں کروں تو ہم ہر ایک چیز کو صاف کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے ایک ہفتہ بلکہ چند دنوں میں واقع ہو جائے گا۔ خدا نے مجھے بتایا کہ اگر میں اس کو صاف نہیں کروں گا تو اگر آپ اس کو صاف کرتے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ یہ میری مرضی تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ اور اب اگر وہ حتیٰ کہ میرے تصورات میں ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میں اس بات کا خیال کر سکتا ہوں، تب میں رکوں گا اور کہوں گا کہ مجھے خود کو خدا کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا میری بات سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟
یہی تابعداری ہے، ہر روز خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ آگے آیت 10 کے وسیلہ سے فرماتا ہے، آئے مجھے اسے پڑھنے دیں، اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ آیت 6، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ اب یہ حصہ میرے پیغام کا حصہ نہیں ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ آنے والے زمانوں میں جیسے جیسے زمانے ایک کے بعد ایک گزرتے ہیں، لاکھوں سال بعد، پھر لاکھوں سال بعد، اور پھر لاکھوں کے بعد لاکھوں سال بعد، آنے والے زمانوں میں خدا نے اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائی اور ہم پر اپنی مہربانی کی۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے۔ ابھی تک آپ کی زندگی میں کتنی اچھی چیزیں واقع ہو چکی ہیں خداوند کے وسیلہ سے، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی نہیں رکتی ہیں، اور حتیٰ کہ آپ کے مرنے کے ہزاروں سال بھی یہ نہیں رکتی ہیں، اور یہ آپ کے مرنے کے لاکھوں سال بعد بھی نہیں رکتی ہیں، لیکن زمانوں کے ایک کے بعد ایک گزرنے کے ساتھ ساتھ اور خدایا یہ آنے والے وقت کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے۔ وہ کہنا جاری رکھتا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، یہاں ایک اور ضروری پوائنٹ تابع کرنا ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ خود پرستی خدا کی خدمت نہیں کر سکتی ہے۔ آج میری بات سنیں، خود پرستی، آپ ایک اور اصطلاح استعمال کر سکتے ہیں، خود پرستی جسمانی خواہش کے مترادف جو کہ خدا کے خلاف ہوتی ہے، اور جتنی دیر آپ ذاتی مرضی، ذاتی خواہش، ذاتی منزل کے مطابق چلتے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اس کا انکار کرتے ہیں۔ یسوع فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا خود انکار کرے۔ یہی خود پرستی کا یہی وجہ ہے کہ بہت دفعہ ہم سیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے خود کو تابع کر دینا، کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کا انکار کرتے ہیں اور خدا کی مرضی کے تابع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس باغ میں یسوع مسیح کی خوبصورت مثال موجود ہے، جہاں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یہاں یسوع کی ذاتی خواہش ہے کہ وہ اس پیالے کو نہیں پینا چاہتے، لیکن اس نے کہا پھر بھی تیری مرضی پوری ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کا انکار کر کے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کیوں ہر ایک مسیحی کو عقلمند ہونا چاہیے۔ بہت دفعہ مسیح ہوتے ہوئے بھی بے عقل ہی رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ کیسے خود کو خدا کے ہاتھوں تابع کر دینا ہے، اور اگر ہم خود کو تابع نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی سیکھتے ہیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کہ کیسے خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیے، خود کو تابع کرنے کی قابلیت کے بغیر ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی میں تابع کرنے کی نسبت سے آخری بات کروں گا۔ اگر آج آپ کی شادی ہو چکی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بیویاں اپنے اپنے شوہروں کے تابع ہو جائیں جیسے خداوند کی، اور اگر آپ میں کوئی خاوند یہاں موجود ہے اور آپ کی بیوی آپ کے تابع ہے اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ خود کو تابع کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تب اپنی بیوی سے پوچھیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ خود بخود نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کی عملی مشق ہوتی ہے، اس لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ بڑھ سکیں اور اسی طرح خدا کے تابع ہو جانا ہے۔ ابھی وہ باب 4 میں کہنا جاری رکھتا ہے، اگر آپ باب 4 کھول لیں پھر ہم دیکھیں گے کہ مسیح کے ساتھ چلنا دراصل کیا ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ مسیح کے ساتھ چلنا سیکھ نہیں سکتے جب تک آپ مسیح میں بیٹھنا سیکھتے نہیں ہیں۔ آپ کبھی بھی روح القدس میں نہیں چل سکتے جب تک آپ روح القدس کی تابعداری کرنا نہیں سیکھتے ہیں۔ افسیوں باب 4 آیت 1 فرماتی ہے، بس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو، لفظ بلاوے کا مطلب ہے دعوت نامہ، کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چال چلو، یعنی کمال، فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو، اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے۔ اب جو ہی آپ خود کو خداوند کے تابع کرنا سیکھ جاتے ہیں تو اب آپ تھوڑا چل سکتے ہیں۔ آئے مجھے بتانے دیں کہ کس طریقے سے آپ چلنا سیکھ سکتے ہیں، اور متوجہ ہو کہ جب وہ کہتا ہے تو پھر وہ صرف کہہ ہی نہیں رہا ہے چلو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ کمال فروتنی سے چلو، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اور میں نے اس کے لائق چلنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم نے اس بلاوے کے مطابق چلنا ہے جس کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں بلایا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ ابدیت کے وسیلہ سے آسمانی سونے کے شہر میں رہیں، جس کا ذکر بعد کے ابواب میں مکاشفہ کی کتاب میں کیا جا چکا ہے، اور اس طرح ہم ہمیشہ برہ کی حضوری میں رہیں گے، جیسے وہ گزشتہ باب میں بتا چکا ہے کہ زمانوں کے گزرنے کے بعد وہ اس لیے آیا تاکہ وہ ہم پر اپنی مہربانی کرے، اور یہی وہ دعوت نامہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اب ہمیں چلنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم سمجھداری سے بڑھ جاتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے تیار کر کیا۔ اس لیے آپ اور میں نے، ہم نہ صرف
कुदरती बनी हुई इंसान है, जबकि हम कोई ना रिपब्लिकन या डेमोक्रेट है और ना ही हम आज़ाद हैं, हम मसीही हैं। इस कलाम को सुने कि हम दुनिया का नूर है, हम आसमानी एलची हैं, हम खुदा की बादशाही के नुमाइंदगान हैं। पौलुस फरमाता है कि अपने बुलावे के लायक चाल चलो, अपने बुलावे के मुताबिक चलो जो खुदा में दे चुका है, और खुदा के बच्चों की माने चलो। अब आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हैं जब तक आप ताबे होना नहीं सीखते हैं, क्योंकि बहुत दफा खास कर जब आप सियासी दुनिया में होते हैं, हम सबका यही रवैया होता है कि मैं दाएं को जाना या बाएं को जाना पसंद करता हूं। हम सब यही करते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब खुदा आपके साथ बात करता है ताकि आप रुक जाए, मना हो जाए, क्योंकि ये ईमान की जिगानगी को तबाह कर रहा है, रुक जाए। लेकिन अगर आप उसके ताबे होना नहीं होते हैं तो फिर आपका मुंह भागना शुरू कर देता है। कितने लोग हैं जो अपने मुंह की वजह से मसाइल से दो चार रहते हैं। मैं दयानतदारी से कहता हूं कि मुझे भी मसला आता है। आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि मैं तो खुदा की मर्जी पूरी करना चाहता हूं, बजाय इसके कि मैं ऐसा कहता हूं। लेकिन यही वो जगह है जहां आप पहले ताबे होना सीखते हैं। अब आपके पास काबिलियत था कि आप उसके लायक चाल चले जिसकी दावत खुदा आपको और मुझे दे चुका है, ताकि अपनी चीजों को पाएं। पौलुस फरमाता है कि मैं पौलुस जो खुदावन में कैदी हूं। इसका मतलब है कि यह खत उसने जेल से लिखा है, जब वो जेल में कैद था और वो खुदावन का कैदी है। यह मुझे बताता है कि मैं यहाँ खुदा की मर्जी से हूं, मैं यहाँ कैद की पाबंदियों में खुदा की मर्जी से हूं। लेकिन देखिए कि पौलुस किसे लिखता है कि वो चलता है, वो कैद में बैठा हुआ है, वो रोमी सिपाहियों की बेड़ियों में बंधा हुआ है। उसने आज से 2000 साल पहले यह खत लिखा ताकि तमाम दुनिया के मसीहों को रोशन कर सके। हालेलुया। यही वो एक है जिसने खुद को ताबे करना सीखा है और खुदा के साथ चलना सीखा है। हालेलुया। वो फरमाता है कि तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बुलावे के लायक चाल चलो। ये किसकी मानने नजर आता है? उसके लायक चाल चलो का क्या मतलब है? हम लफ्ज लायक को किस तरह बयान कर सकते हैं? इसका मतलब क्या है? बेशक वो यहाँ हमें बताता है, वो फरमाता है कमाल फरोतनी के साथ। इसका मतलब है कि आपने और मैंने अपनी जिंदगियां हलीमी के साथ गुजारनी है। हलीमी हम में से किसी के अंदर भी पहले से मौजूद नहीं होती है, जबकि गुमांड हम सब के अंदर पहले से मौजूद होता है। इसलिए हमें सीखना है कि हम कैसे हलीमी के साथ चलें। और जो ही आप अपनी खुद परस्ती का इनकार करते हैं और आप अपने दिल के तख्त से नीचे उतर आते हैं, यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब आप अपने दिल से फरोतन बन जाते हैं, क्योंकि फरोतनी सबसे अच्छी है, क्योंकि आपने कभी देखा है कि यीशु मसीह हकीकत में क्या है। वो आपको आपकी खुद इनकारी के वसीला से हलीम और फरोतन बना देगा। और अगर आपने उसे कभी हकीकत में जान लिया कि वो कितना शानदार है। मैंने खलाई फिजिक्स को देखा और वो इस कायनात के तुल अर्ज के फर्क की बाबत बताते हैं। आप जानते हैं कि रोशनी 1,86,000 मील की रफ्तार से चलती है, जिसका मतलब है कि वो 1 मिली सेकंड में इस दीवार से उस दीवार तक पहुंच जाती है, और हो सकता है कि ये 1 नैनो सेकंड में दूर तक चली जाए। लेकिन जब खुदा ने कलाम किया और ये कायनात वजूद में आई, और ये इतनी बड़ी थी जिसने 9.2 अरब साल की रोशनी को ले लिया। और इसने रोशनी के 9.2 अरब साल दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए ले लिए। अब यह मेरा मतलब यह है कि जब खुदा ने सिर्फ अभी कलाम ही किया था तो ये कायनात कायम हो गई, और यही खुदा की कुदरत है। उसने इन बदनों को निडार होकर बना डाला और दिलकशी से उस्तवार किया। इसलिए अपने बदनों को देखें कि ये कितने शानदार हैं। हत्ता कि आपका बदन अगर टूट चुका है फिर भी ये शानदार है। हत्ता कि अगर ऐसा नहीं था तो फिर ये क्या था? जब आप सिर्फ 18 बरस के थे फिर भी ये शानदार है। इंसान ऐसे बदन को कभी नहीं बना सकता ताकि वो इसके नजदीक भी नहीं जा सकता। क्या आपने कभी रोबोट देखे हैं जिन्हें इंसान ने बनाने की कोशिश की? आप जानते हैं कि वो इधर घूमते रहते हैं और वो महज 4 या 5 जुमले कह सकते हैं और वो किसी भी चीज को बना नहीं सकते, नज़म नहीं लिख सकते हैं। लेकिन या खुद पर एक नजर डालें कि खुदा ने हमें ये सब काबिलियत बख्शी है। वो कादिर मुतलक खुदा है। जो ही आप उसको एक दफा देखते हैं, जो ही आप तस्लीम करते हैं कि वो कौन है, तो ये आपके दिल में हलीमी पैदा करती है। वो फरमाता है कि आए कमाल फरोतनी और हिलम के साथ चलें। लफ्ज़ हलीम का मतलब है नरमी से। इसलिए बराए मेहरबानी लोगों के साथ बद तहजीबी से बात मत करें, और ना ही लोगों के साथ उखड़ा रवैया रखें, बल्कि लोगों के साथ नरमी से बात करें। जब आप तस्लीम करते हैं तो जिस शख्स के साथ आप बात करें उसके अंदर भी जान, एहसास और जज्बात होते हैं। उनके साथ गैर मुहज़्ज़ब बने, तहम्मुल करके, यानी सब्र के साथ। सब्र कितने लोग सब्र के मामला में तरक्की कर चुके हैं?
میں بہت برا ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں تو صرف 1 منٹ کے لیے نجات یافتہ ہوا تھا، اور میں اب بھی اس مقام پر نہیں ہوں جہاں مجھے ہونا چاہیے، یعنی جب بات صبر کی آتی ہے۔ لیکن ایسا اس لیے ہے، جب ہم خود کو مسیح کے تابع کرنا سیکھ جاتے ہیں تب روح القدس آہستہ آہستہ ہمیں آمادہ کر لیتا ہے، اور جب ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں تب ہمارے دل کو لیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آہستہ سے چلیں، آہستہ ہو جائیں۔ ایسا آپ کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ اس دنیا کی آخر اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی ہے، اور اگر یہ آپ کے خصوصی وقت میں نہیں ہوتا ہے، اگر آپ بے صبر شخص ہیں، پھر وہ آپ کی پوری دنیا کا شکار نہیں کرے گا تاکہ آپ اس کے ساتھ پیش نہ آ سکیں۔ وہ پھر بڑی مہارت سے آپ کے گرد سست لوگوں کو مقرر کر دے گا تاکہ آپ پر کام کر سکیں، کیونکہ آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے چلیں، کیونکہ اگر آپ کبھی نہیں سیکھتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھیں گے کہ کیسے کھڑے ہونا ہے۔ آئے میں کچھ ہی منٹوں میں بتاتا ہوں۔ محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ برداشت کا مطلب ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس چیز کو کس طرح سہنا ہے۔ کیا کسی کی زندگی میں خراب صورتحال آئی جو کبھی نہیں گئی، بلکہ یہ جاری و ساری رہتی ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ ہنسنا سیکھیں۔ اور یہاں ایک طریقہ ہے جس پر میں عمل کرتا ہوں۔ جب کبھی آپ کی زندگی خراب صورتحال سے دوچار ہوتی ہے یا کسی شخصیت کی وجہ سے، تب ایسی صورتحال کو اپنے اندر جذب کرنا سیکھیں۔ دیکھیں، جب بہت دفعہ کوئی چیز ہمارے عرق نکال لیتی ہے تب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دوسری چیز اسے جذب کر لے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی روح کے اندر اسے بجانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کیسے چلیں، لیکن پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح بیٹھیں، تب ہم سیکھیں گے کہ کس طرح چلنا ہے۔ اور بالآخر باب 6 میں ہم سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے کھڑے رہنا ہے۔ آئے مجھے کچھ باتیں کہنے دیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بیٹھنا، چلنا اور بھاگنا ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹھنا، چلنا اور کھڑے رہنا ہے۔ سب سے پہلے بیٹھنا سیکھتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں کیسے چلنا ہے۔ اور پھر یہ بالکل ایسا نہیں ہے جو ہی آپ نوشتے پر نظر ڈالتے ہیں، یہ صرف کھڑے رہنا ہی نہیں ہے، بلکہ مسلسل وہ فرماتا ہے اس کے خلاف کھڑے رہنا ہے۔ کیا آج ابھی میرے ساتھ آپ کسی چیز کے خلاف کھڑے رہ سکتے ہیں؟ یہاں کلام کی تصویر ہے۔ میری چھوٹی نواسی ابھی وہ ارد گرد رینگتی رہتی ہے، وہ گھٹنوں کے بل تھوڑا بہت ہو سکتی ہے، اور پھر وہ حتیٰ کہ کسی چیز کو پکڑ کر کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بلکہ چند ہفتوں کے بعد وہ جو کچھ ہاتھ میں آتا پکڑ کر چل پڑتی ہے اور ہلنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بچے کس طرح ہلتے جلتے ہیں، اور اگر آپ اس کے سر کو تھوڑا ہلاتے ہیں تو وہ تھوڑا وزنی ہونے کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ لیکن سنیے، ہم مسیحوں کی بعض اوقات انا ہم پر بھاری پڑ جاتی ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو کر تھوڑا بہت ہلتے جلتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں ابھارتی ہے تب ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہے جو پالوس فرما رہا ہے کہ ہم نے خود کو تابع کرنا سیکھنا ہے۔ ہم اب روح القدس کے خود کو تابع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم حلیمی اور کمال فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ سیکھتے ہیں۔ ابھی وہ باب 6 آیت 11 میں فرماتا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، جس کا مطلب ہے تیار ہو جاؤ، تاکہ تم یعنی کھڑے ہونے کے قابل بن سکو، نہیں بلکہ اس کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ اس کے مقابلے میں قائم رہ سکو، یعنی جب کوئی آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں۔ اگر آپ نے خود کو تابع کرنا نہیں سیکھا ہے تو پھر آپ ہر قسم کی سیاسی الجھن کا شکار بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس کی بابت مزید کچھ کہنے دیں۔ اگر آپ روح القدس کے تابع خود کو سپرد کرنا اور کس طرح بیٹھنا ہے نہیں سیکھتے ہیں، اور آپ کے خیال آپ کے ذہن میں بلند سطح پر رہتے ہیں، اور آپ تمام سیاسی پیغامات کے متعلق خود کو روک نہیں سکتے ہیں جو رواں دواں ہیں، اور یہ حتیٰ کہ مسیح کے بدن کو تقسیم کر دیتی ہے اگر ہم مطاعت نہیں ہوتے۔ لیکن خدا نہ تو ریپبلکن یا ڈیموکریٹ ہے، بلکہ واشنگٹن کے رہنے والے اس بات سے ناشنا ہے کہ میں اس وقت آن لائن ہوں۔ وہ بہت غلط کام کر رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے دفتروں میں کون لوگ ہیں، جبکہ میں براہ راست منادی کرتا ہوں، میرا خیال ہے۔ لیکن خدا ان سب چیزوں کی فکر نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ خدا فکر کرتا ہے کہ گنہگار لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تاکہ وہ اپنی جانوں کو بچا سکیں، کیونکہ معاشرے کا بیشتر حصہ جس کے متعلق پہلے سے لکھا جا چکا ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ لکھا جا چکا ہے، دروازہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو لے جاتا ہے، دروازہ سیدھا اور سکڑا ہوا ہے جو زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور یاد رکھیں کہ بہت لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اپنا انتخاب بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی بلاٹ کو پہچان سکتے ہیں۔ لہذا میں نے کہا، میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نجات یافتہ ہوں۔
चुनाचे अगर आप अपने नजात याफ्ता होने की वजह से हैरान होते हैं तो आप नहीं हैं। जब आप निजात याफ्ता होते हैं तो आप जानते हैं कि आप निजात याफ्ता हैं और जिसने आपको बातनी से तब्दील कर दिया, इसलिए आपसे आप नहीं है जो आप थे। यही नजात है। इसलिए वो फरमाता है कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबे के मुकाबला में कायम रह सको। यहाँ इस्तिलाह मंसूबों का मतलब है कि शैतान के फरेब के खिलाफ कायम रह सको। इसलिए यहाँ क्यों यह जरूरी है कि अगर आप मसीह के ताबे करना कभी नहीं सीखते हैं, शैतान आसमान से गिराया गया फरिश्ता है, वो कोई नौमरीद नहीं है, वो बाग एदन से ही काम कर रहा है। वो जानते हैं कि आप कैसे ठोकर खाएंगे और किस किस्म के गुनाह को आप पसंद करते हैं, और जब वो आता है तो एक दलाल की सूरत में आता है। वो बहुत जल्दी फिसल जाता है। वो बहुत ही नफीस गुफ्तगू करने वाला है ताकि धोखा दे सके, ताकि वो आपको और मुझे धोखा दे सके। लेकिन अगर आप खुद को मसीह के ताबे कर देते हैं तब रूहुल कुद्दस फरमाता है कि उस रास्ते पर मत जाए। आया आप इस बात को समझे या ना समझे, रूहुल कुद्दस फरमाता है कि ऐसे रास्ते पर मत जाएं। और अगर आप ताबे हो जाएं, अगर आप खुद को उसके ताबे कर दें, तो फिर आप दुश्मन के मंसूबों के फरेब के खिलाफ खड़े रहने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। सिर्फ इस लफ्ज खिलाफ को देखें कि कितनी बार इस हिस्सा में इस्तेमाल हुआ है, इसके खिलाफ कायम रह सको, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। दूसरे लफ्जों में, जब कोई शख्स अपने काम पर होता है तो किसी दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वो कोई मसला नहीं, आपका बॉस मसला नहीं है, आपकी बीवी मसला नहीं है, क्योंकि आप खून और गोश्त से कुश्ती नहीं कर रहे हैं। इस वक्त इस कौम में मसला डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नहीं है, बल्कि पूरी कौम के अंदर ऊंचे मकामों पर लहराती हुई रूहानी बुराइयां हैं जो दूसरी सिमत में मौजूद है। इसलिए हमें दाना बनने की जरूरत है ताकि इसकी वजह से हम मसीह के ताबे हो जाएं और सीखें कि कैसे हमने हलीमी और बर्दाश्त और सब्र के साथ चलना है, ताकि हम इब्लीस के मंसूबों के खिलाफ कायम रह सकें। यह खून और गोश्त की कुश्ती नहीं है, बल्कि ये हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, ये वो नापाक रूहें हैं जिनके साथ हम लड़ते हैं। आपकी जंग रूहानी जंग है, यह दूसरे लोगों के खिलाफ नहीं है। अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इब्लीसी तासीरों के मुताहिद हैं। वो हमारी जिंदगी में चैलेंजेस को पैदा करते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है कि खुदा ऐसी जान से बहुत मोहब्बत करता है जो ऐसी इब्लीसी तासीरों में जकड़ी होती है। इसलिए आपको बड़ी दानाई के साथ चलना पड़ता है ताकि आप उनके साथ अच्छा रवैया रख सकें। हुकूमत वालों के खिलाफ, इख्तियार वालों के खिलाफ और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों के खिलाफ जो आसमानी मकामों में है। यही है। क्या आपको याद है कि जब दानियल ने किस दिन का रोजा रखा? जब उसने दुआ की और फरिश्ते ने आकर दानियल से कहा, जब तूने पहले ही दिन दुआ की तो तेरी सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं यहाँ आया हूँ। पर फारस की मुमलिकत के मुवक्किल, एक और गिराया गया बड़ा ही ताकतवर फरिश्ता ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया, और दानियल जिस मकसद के लिए दुआ कर रहा था वो उस मुल्क की मुनक़स्सम सल्तनत की बाबत थी। शरारत की रूहानी फौजें कौमों को दाएं बाएं हिलाती रहती हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में मुकाबला कर सको। एक बार फिर, ताकि तुम बुरे दिन में मुकाबला कर सको। हम अब हड़ताल के मुतल्लिक बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हम एहतिजाज की बात कर रहे हैं। हम कहानी के मुतल्लिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम रूह से मामूर एक मसीही के मुकाबला की बात कर रहे हैं, जिस्म की नहीं। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। वो दिन आज भी हो सकता है ताकि मुकाबला में कायम रह सको। यह एक पाक बात है, जिसका मतलब है कि कायम रहने के लिए हमें कुछ करना है। इसलिए वो क्या है जो मुझे करना पड़ेगा? पहले ताबे होना सीखें, फिर बैठना सीखें, फिर लाइक चाल चलना सीखें, तो फिर ही आप ऐसी सूरत हाल में मुकाबला में कायम रह सकते हैं। और अगर आप ताबे होना नहीं जानते हैं और हलीमी के साथ चलना नहीं जानते हैं, कमाल फरोतनी और सब्र के साथ, तो फिर आप अच्छी तरह मुकाबला में खड़े नहीं रह सकते हैं। और सुनिए, हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे वक्त में मौजूद हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैलेंजेस के वसीला से चल रहे हैं, रूहानी चैलेंजेस, और आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। और ये हम सब के साथ ऐसा पेश आता है। आप जानते हैं कि जब आप आजमाइश में से गुजरते हैं तो आप सोचते हैं कि आप बहुत मजबूत हैं, और फिर आपको पता चलता है और तस्लीम करते हैं कि ओह, मुझे दोबारा कोशिश करने की ज़रूरत है,
اور میں ایک بار پھر ضرور کوشش کروں گا، کیونکہ میں اس میں بری طرح گر چکا ہوں۔ ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے جو مسیح کی تابعداری کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ بے شک یہ سیکھنا مشکل ہے، یعنی اسے سیکھنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے مراحل جن کے وسیلہ سے ہم تابعداری کرنا سیکھتے ہیں کہ کیسے کی جائے۔ وہ فرماتا ہے تاکہ اس کے مقابلہ میں قائم رہ سکو۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس کے لائق چال چلنی ہے۔ وہ فرماتا ہے تاکہ مقابلہ میں قائم رہ سکو، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بخت لگا کر۔ میرا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں راہ ہوں، میں حق ہوں، میں زندگی ہوں، اور راست بازی کا بخت لگا کر یسوع ہی آپ کی راست بازی ہے، نہ کہ آپ کی ذاتی ذات۔ اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر یسوع ہی عبدالآباد خدا کا کلام لغوس ہے، اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو۔ یسوع ہی ہم سب کے درست ایمان کا درست ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ کا ایمان ایک نئے گھر یا نئی کار پر نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی انگوٹھی یا نئے سوٹ پر ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا ایمان یسوع مسیح پر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس کی شبیہ پر پاک کیے گئے ہیں، اور جس سے تم اس اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب چلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ اور نجات کا خود اور یہ مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ذہن کی حفاظت کرتا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ اگر آپ کبھی بھی بیٹھنا نہیں سیکھتے ہیں، پھر آپ مسلسل چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، اور اگر آپ اس کے لائق چال چلنے کے لائق نہیں بنتے ہیں، پھر آپ کبھی بھی مقابلہ میں قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہم اس وقت ایسے برے دور میں موجود ہیں جہاں دنیا میں اس وقت ہر طرح سخت دلی ہو رہی ہے، اور اگر آپ اپنے گھر کو کلام مقدس کے مطابق نہیں بناتے ہیں اور آپ محض جسم کی ریت پر قائم کرتے ہیں، تو پھر ہوا کے زور سے ہوا کے جھونکوں کی طرح ادھر ادھر ہلتے رہیں گے۔ ابھی بے شک ہم روحانی فوجوں کے خلاف ہیں جو گھوڑوں پر سوار آ رہی ہیں، اور اگر آپ اور میں اس قابل نہیں بنتے ہیں تاکہ ہم روحانی فوجوں کے خلاف کھڑے ہو سکیں، تو پھر ہم دنیا میں قائم رہنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں جب گھوڑے پر سوار فوجیں آئیں گی؟ دوسرے لفظوں میں یہ مسائل کی شروعات ہے، اور یہ ٹھاٹھے مارتے مسائل اٹھیں گے، اور آپ ان کو اونچا بڑھتے ہوئے ضرور دیکھیں گے۔ اور ہمیں خدا کے لوگوں کے طور پر سنیے، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کو چھوڑ دیں، یہ وہ وقت نہیں ہے کہ حفاظتی تدابیر سے دور بھاگیں اور آپس کی رفاقت سے، کیونکہ آپ ایسے نظر آتے ہیں جیسے ساحل پر کسی نے خود کو باندھا ہو، اور آپ اس وقت خدا کے رحم سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور آپ واپس نہیں لوٹتے ہیں۔ یہ وقت ہمارے لیے ہے تاکہ اوپر دیکھیں، ہماری نجات بالکل نزدیک ہے۔ ہاللویا۔ ساز والے صاحبان برائے مہربانی آگے آ جائیں، بیٹھیں اور پھر چلیں اور قائم رہیں۔ آج کتنے تیار ہیں تاکہ قائم رہ سکیں؟ خداوند کے نام کی تمجید ہو، وہ بلا خدا ہے۔ کہ آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے تاکہ آج کے دن ہم سب اکٹھے خدا کے حضور مل کر دعا کر سکیں۔ اب جب ہم مل کر ایسے دعا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت ضروری بن جاتی ہے کہ آپ بھی دعا کریں۔ وہ فرماتا ہے کہ میں آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہوں، بلکہ آپ نے خود ہی خدا کی حضوری میں پہنچنا ہے۔ آمین۔ اس لیے آئے مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے باپ، آج کی صبح ہم تیرے چرنوں میں آتے ہیں تاکہ تیری شکرگزاری کر سکیں۔ اے باپ، ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں تاکہ ہم سب سیکھ سکیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آج ہم تیرے کلام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں روح القدس ہماری زندگی کا ہر حصے سے کلام کرے تاکہ ہم بیٹھنا سیکھ سکیں، اور ان حصوں کی بابت جن کے متعلق ہم نہیں سیکھتے ہیں، تاکہ کیسے ہم مسیح کی تابعداری کر سکیں اور روح القدس کی تابعداری کر سکیں۔ اے باپ، ہمارے دلوں میں اپنی کامل مرضی عطا کر دے تاکہ ہم چلنا سیکھ سکیں، اور اے خدا ہمیں سکھا کہ ہم تیرے حضور وفاداری سے لائق چال چل سکیں اس زبردست بلاہٹ دعوت کے لیے جو آپ ہمیں دے چکے ہیں۔ اے باپ، اس گھڑی میں ہماری مدد کر تاکہ ہم قائم رہ سکیں، اور آپ کا روح القدس ہمیں قوت اور زور بخشے تاکہ وہ ہماری رہنمائی اور راہبری کرے اے خدا، ہم ابلیس کے سارے منصوبے کے مقابلہ میں قائم رہ سکیں۔ اے باپ، آج ہم سب کو تیری مدد چاہیے، ہم میں سے کوئی بھی آپ کے روح القدس کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ہم تیرے پاس آتے تاکہ روح کی جنبش ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگی میں ہو اور آپ کی پاک مرضی ہو۔ آئے آج کے دن ہم خداوند اپنے خدا کے حضور آ جائیں اور خداوند سے کہیں کہ ہماری مدد فرمائے۔ آئے خداوند کے حضور آ جائیں، آئے خداوند کے حضور پہنچے۔